اچھا، ڈرامے کے پروڈیوسر کے طور پر آپ نے کس آرٹسٹ کو اچھا پایا؟ یعنی پروڈیوسر کے طور پر ڈرامہ پروڈیوسر کون آپ کی دانش میں؟ ٹیلی ویژن اور ریڈیو دونوں میں کون زیادہ؟ یعنی ٹیلی ویژن کے لوگوں سے تو ابھی میں واقف نہیں ہوا، ابھی یہ کلاسکس میں نہیں داخل ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے پلے کیے ہیں لیکن نہیں ہوتے. لیکن ڈرامے کی پروڈکشن میں رفیع پیرزادہ اور خود محمود نظامی، لیکن نہ وہ ریہرسل لے رہے ہیں نہ وہ اسٹوڈیو میں جھانک رہے ہیں، لیکن وہ جو گر بتا رہے ہیں باہر بیٹھ کے اکھاڑے سے باہر، وہ اتنی قیمتی ہیں کہ اگر آپ اسے نوٹ کر لیں، چاہے ذہنی طور پر چاہے قلم کاغذ کے ساتھ، تو وہ آپ کے مبین اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اور محمد حسین مرحوم، انہوں نے جو نسیم الظفر مرحوم، بڑا شوق تھا اس کو اور بڑی لگن تھی، اور اس نے جو پروڈکشنز کی ہیں بڑے دل لگا کے اور بہت جان مار کے وہ. اور ان کے علاوہ عابد علی عابد صاحب پروڈکشن میں شامل نہیں ہوتے تھے لیکن پلے ہمیں یقیناً لکھ کے دیتے تھے. اور تاج صاحب کی میں کسی پروڈکشن میں شامل نہیں ہوا. ہاں، سلطان کھوسٹ وہ پروڈیوسر کے اعتبار سے تو پینل پہ نہیں بیٹھتے تھے، لیکن ڈرامنگ کی ریہرسل کروانا، مائک سے ڈسٹنس دینا اور کرداروں کو اینگل بتانا. یہ مائکروفون ہے نا آپ کے سامنے، اس کی ایک ڈیڈ سائڈ ہے. اس میں سب سے بڑا مشکل کام اور پیچیدہ کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اتار چڑھاؤ سے، آواز کے اتار چڑھاؤ سے آپ جو ہے سامع کے ذہن میں اس کا ڈسٹنس، اس کی سائڈ، اس کا حدود اربع تعین کرتے ہیں. تو اس کام کا جو کمال تھا میں سمجھتا ہوں کہ سلطان کھوسٹ کے پاس تھا. اشفاق صاحب، آپ ریڈیو میں آنے سے پہلے اناؤنسر کو ریڈیو کا سب سے بڑا آدمی، بڑا افسر سمجھتا تھا، اور ریڈیو میں آنے کے بعد آپ نے کن اناؤنسروں کو واقعی اناؤنسر جانا؟ اناؤنسر تو ہمارے ساتھ جب یہی تھے مصطفیٰ علی حمدانی، 3 اناؤنسر تھے، اور اخلاق احمد دہلوی، اور تیسرے ہمارا خان، کیا نام ان کا، عزیز الرحمان، اور ایک محی الدین تھے، کراچی چلے گئے، یاد ہوگا آپ کو. یہ چاروں کے چاروں اپنی اپنی لائن میں بہت اچھے اناؤنسر تھے یقیناً. اور ہمارے اس زمانے میں تو خواتین اناؤنسر نہیں ہوتی تھی. اشفاق صاحب، اناؤنسرز کے لیے کیا چیزیں زیادہ ضروری ہیں؟ مثلاً یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اناؤنسر کو بہت پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے. دیکھیے، جہاں تک تو تلفظ کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے تو اناؤنسر کو صحیح تلفظ ادا کرنے کی ضرورت اور احتیاج ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اناؤنسر ہی سے الفاظ سن کے تو اس کو اپنی تلفظ کی ذخیرہ الفاظ کا ایک حصہ بناتے ہیں، اس لیے اس کو تلفظ کی طرف یقیناً توجہ دینی چاہیے. لیکن دوسری اہم بات جو اناؤنسر کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کے اناؤنسمنٹ کا انداز گفتگو کا سا ہونا چاہیے. اس کے تصور میں وہ سارے سامع ہونے چاہیے جن سے وہ بات کر رہا ہے اور جن کو وہ بلا واسطہ طور پر مخاطب کر رہا ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں اور ہر ریڈیو سننے والا یہ سمجھے کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے اور یہ جو پروگرام دے رہا ہے یہ خاص الخاص میرے لیے دے رہا ہے. جب تک یہ بات نہ ہو تو اس وقت تک وہ ایک اناؤنسر کامیاب اناؤنسر نہیں ہوتا. کئی اناؤنسر بڑے تمتراک کے ساتھ، بڑے تحور کے ساتھ، بڑے گلے میں سے آواز نکال کے اونچے کالے میں بولتے ہیں. ان کی آواز تو سنائی دیتی ہے اور پہنچ بھی جاتی ہے، لیکن سامع کا اور اناؤنسر کا جو رشتہ ہے وہ استوار نہیں ہو پاتا. اس لیے ایسے اناؤنسر سے آپ خوف ضرور کھاتے ہیں، ان سے منفعل سے ضرور ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پہ، یا اس کو افسر سا ضرور سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ جو محبت کا ایک رشتہ ہے وہ ان کے درمیان طے نہیں پا سکتا. ایک زمانے میں، جنگ کے زمانے میں، ایک پروگرام ہوا کرتا تھا رنگون سے، تو اس کی ایک لیڈی اناؤنسر تھی جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہیلو فوکس کہا کرتی. تو دنیا کے بے شمار ریڈیو سیٹ صرف ہیلو فوکس سننے کے لیے، جب اس نے کہہ دیا پھر اس کے بعد بند کر دیا انہوں نے اپنے کو اسٹیشن سے کہ 5 بجے ہیلو فوکس آئے گی. تو ہم بھی اس زمانے میں سنتے تھے، اس لیے کہ جب بھی وہ ہیلو فوکس کہتی تھی یوں لگتا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ کہو میاں امجد کیا حال ہے، کدھر پھرتے ہو. اشفاق صاحب، ریڈیو کا ذکر مکمل نہیں ہوگا اگر ہم بخاری صاحب کے بارے میں آپ کے تاثرات حاصل نہ کریں. بخاری صاحب بڑے استاد
اور اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں میں سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ میں چونکہ زیادہ تر لاہور رہا, کام کرنے کا موقع نہیں ملا. بخاری صاحب کی سب سے بڑی اور بنیادی خوبصورتی ان کی آواز ہے, اور پھر ان کی آواز کا ٹھہراؤ اور اس کا اتار چڑھاؤ. لیکن بخاری صاحب کے ساتھ کام کرنا ذرا بڑا مشکل تھا. ایک تو ان کا مزاج ایک ایسا ذرا تلون سے بھرپور, دوسرے یہ کہ چھوٹے آرٹسٹ, چھوٹے سے میری مراد وہ جو سپورٹنگ آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان کا کام کرنا ان کے ساتھ مشکل ہو جاتا تھا, اور وہ بہت مین میخ نکالتے تھے, اور ہر آدمی کو ذرا غصے اور قہر کی نظروں سے دیکھتے تھے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی. نور احمد مرحوم کا ایک مقولہ مجھے یاد ہے, وہ پنڈی میں اس نے سنایا تھا, خدا بخشے, کہ کسی ڈرامے میں تاج صاحب تھے مرحوم, تاج الدین, تاج محمد نور صاحب کے بڑے بھائی جی, اور یہ بخاری صاحب تھے, اور ان میں آپس میں خاصی یہاں چل پڑی تھی. وہ پلے تھا زرنی تاج, جی زرنی تاج تھا. تو خرج سے ایک دوسرے کو فنا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. چلو میں 4 نمبر کا کالا, اس نے کہا 5 کا لگایا, 12 کا, 18 کا, اور سب بھول گئے ڈرامہ کرنا, ایک دوسرے کو اوپر چلے. لیکن وہ زمانہ خرج کا زمانہ تھا. ہاں خرج کا زمانہ تھا, اس میں محسوسات ذرا کم ہوتے تھے, جذبات کم ہوتے تھے, خرج زیادہ ہوتی تھی. اسی لیے اس زمانے میں موہنی, باوجود اس کی بہت پرانی ہے, اور وہ خرج کا زمانہ تھا, یہ بہت کامیاب ہوئی کہ یہ اپنا جذبات جو تھیں ڈالتی, اور پہلی مرتبہ لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں ایک خاتون جذبات سے بھری ہوئی, جس کے اوپر یہ ساری واردات اور یہ کیفیات گزری ہیں, وہ بات کر رہی ہے. اشفاق صاحب, اب ہم ریڈیو سے باہر نہ نکل آئیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے؟ میرے خیال میں کافی ہو گیا, اب ریڈیو بھی ہو گیا. ابھی ایک پہلو تو آپ کا رہا جاتا ہے, اور وہ پہلو ایسا ہے جسے آپ نے ہمیشہ چھپائے رکھا ہے ہم جیسے نیاز مندوں سے بھی, اور وہ ہے آپ کی شاعری. شاعری تو مجھے اب ایسے ہی شروع کی پچھلے سال. وہ کوئی باقاعدہ شاعری نہیں ہے, ایسے پنجابی کی کچھ نظمیں لکھی تھیں, شاید آپ نے بھی سنی ہو. ایک آدھ عنایت ہو جائے تو کیا اب مجھے پتہ نہیں یاد بھی آئیں گی کہ نہیں. وہ ایسے تک بندیاں سی تھیں, انتظار کو تو سنائی تھی ایک مرتبہ ہلکے میں. وہ تو ہم نے ان کی پنجابی نظمیں سنی ہیں, اور ہمیں تو یہ احساس ہوا بھائی پنجابی میں ایک نیا شاعر پیدا ہو گیا ہے. تو ہاں وہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں. ہاں مجھے اب یاد 2-3 شاید کچھ آ جائیں. جے میں کالی لس لس کر دی میں دے اتے بہ کے, ہاتھ وچ گنا لے کے, گل وچ گانی پا کے, دل وچ ڈھولا گاندا, تیرے بوئے آندا, کر دی مینوں پیار. جے میں کالی لس لس کر دی میں دے اتے بہ کے, ہاتھ وچ گنا لے کے, گل وچ گانی پا کے, دل وچ ڈھولا گاندا, تیرے بوئے آندا, کر دی مینوں پیار. ویخ اشارہ بدل گیا, ہولی کر لے کار. واہ 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 واہ. میرے دل دے کاٹھ گدام چ وڈے وڈے پھٹے, چھوٹے چھوٹے بالے, ونگیاں ٹیڈیاں کڑیاں, گو بنن دے رسے, چبے ٹین کنستر, سارے لک نل کالے. انہاں دے وچکار چنن دی کرسی, انہاں دے وچکار چنن دی کرسی, شیشیاں نال جڑی, تیریاں راواں تکے توڑاں نال پری. واہ واہ. کہندا جی پالا لگے رات نو, پالا لگے رات نو, مینوں دکھاں دا کمبل دے. واہ. پالا لگے رات نو, مینوں دکھاں دا کمبل دے, میں سوکھا دن گزاریا, میں اوکھا دن گزاریا, مینوں سوکھا ہون دے. بس اس قسم کی چیزیں ہیں. اب یہ 2-3 تازہ ترین فلسفہ ہے یاد آپ کا. ہاں بالکل. اچھا اشفاق صاحب, آپ نے اپنی ادبی زندگی میں مختلف ادبی تحریکوں کو پروان چڑھتے دیکھا, انہیں ختم ہوتے بھی دیکھا, بعد رجحانات پیدا ہوئے اور آپ کے ہوتے ہوئے وہ ختم بھی ہو گئے. جی. تو ترقی پسند تحریک تھی, حلقہ ارباب ذوق کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور کچھ نئی شاعری, نیا افسانہ کے متعلق خاص طور پر کہ ایک علامتی افسانہ اور تجریدی افسانہ شروع ہوا. جی. تو ان مختلف تحریکوں میں اور رجحانات میں
کون سی تحریک سے آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر وابستہ پایا؟ کون سا رجحان آپ کو زیادہ یعنی اپنے تخلیقی زندگی سے قریب محسوس ہوتا ہے؟ کون سا زیادہ اپیل کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ. میں انتظار کسی تحریک سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کبھی بھی وابستہ نہیں رہا، اس لیے کہ بہت ہی زیادہ انفرادی سی زندگی گزاری. زیادہ سے زیادہ میں حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگوں میں شامل ہوتا رہا. انجمن ترقی پسند مصنفین کی بھی کچھ میٹنگیں اٹینڈ کیں، ان میں افسانے وغیرہ سنے، نظم مضمون. لیکن جسے کہتے ہیں نا ایز سچ میں کسی تحریک کے ساتھ یوں وابستہ نہیں کر سکا اپنے آپ کو، اس لیے کہ کچھ تو شروع سے میرے پاس وقت کم ہوتا تھا. وہ جیک آف آل ٹریڈ بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تجربات کسی نہ کسی قسم کے پینٹنگ ہے، فوٹوگرافی ہے، اس میں لگا رہتا تھا. اور ان تحریکوں سے کچھ متاثر بھی نہیں ہوا. مثلا یہ ترقی پسند تحریک تھی، اس کے بہت سے افسانے پڑھے، یعنی سجاد ظہیر اور احمد دباس سے لے کر عصمت تک اور اختر علی ماہر جو شاعری کرتے تھے سب کو دیکھتا رہا. لیکن ان سے میں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کبھی بھی متاثر نہ ہو سکا. میں تو اپنی زندگی میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہی کہوں گا کہ میں صاحب حال افسانہ نویس رہا. یعنی جو بات گزرتی تھی نا دل پہ افسانہ نگاری کے معاملے میں، یہ اسکرپٹوں کی بات نہیں کرتا، یہ تو کمرشل چیزیں ہیں، اس معاملے میں مجھے خوشی ہے کہ اس میں حال کی کیفیت طاری رہی. جو دیکھا، جو محسوس کیا، اور پھر ذہن میں اس کا تانا بانا اپنے طور پہ چلتا رہا، کبھی سوچا نہیں تو بیٹھ کے اسی کو لکھا. اب بھی افسانے کے معاملے میں یا رپورتاج کے معاملے میں یہی کیفیت ہے. لیکن جہاں تک اسکرپٹوں کا تعلق ہے، ریڈیو کے نیشنل ریکنسٹرکشن کے، تو وہ جس طرح سے آرڈر پہ یا ٹھیکے پہ جوتا تیار کرتے ہیں وہ بھی بنا کے دینا پڑا کہ فیملی پلاننگ کے سلسلے میں لکھا جانا چاہیے یا اڈلٹریشن کے بارے میں لکھا جانا چاہیے تو وہ لکھتا رہا. تو میں جیسا کہ عرض کیا ہے سچ کسی سے یوں متاثر. اچھا، یوں آپ کسی تحریک سے متاثر نہیں ہوا ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ کو یہ جو مختلف نقطۂ نظر ہیں جن کی نمائندگی مختلف تحریکیں کرتی ہیں اور مختلف رجحانات، ان میں آپ کو ادب میں کون سا نقطۂ نظر زیادہ بامانی نظر آتا ہے؟ یعنی اگر کلیشیز کی بات کریں تو پھر وہی ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب اور علامتیت اور فلاں، تو اس میں جہاں تک میرے افسانوں کا یا تحریروں کا تعلق ہے اس کا امپلائڈ مطلب تو ادب برائے زندگی ہی نکلتا رہا ہے. ایک آدھ افسانہ میں نے سمبلزم کا کہہ لیجئے بھی لکھا ہے جو آرٹ فار آرٹ سے کہا جائے گا، لیکن کچھ باقاعدہ سوچ کے یا چوکٹا بنا کے کبھی نہیں لکھا، بالکل غیر شعوری طور پر بھی نہیں بنایا کبھی. اشفاق، آپ نے یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ رسمی قسم کی بات نہ کی جائے، حتیٰ کہ اس کی ابتدا بھی یوں نہ کی جائے کہ یہ اشفاق احمد ہے اور بڑے منفرد افسانہ نگار ہے. لیکن غالباً اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی شخصیت کا پورا احاطہ ہو جائے ایک پروگرام میں. تو بعض باتیں ایسی ہیں جو بڑی رسمی قسم کی ہوتی ہیں لیکن ضروری بھی ہیں. مثلاً آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے. ہاں، وہ میں نے اصل میں ایک اپنا دیا ہے بایو ڈاٹا سا اسی پروگرام کے ساتھ، تو اس میں وہ سب دیا ہوا ہے. میری تاریخ پیدائش 22 اگست سن 1925. اچھا، اور پھر اب ذرا کچھ بچپن کا، خاندان کا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس میں کوئی خاص، میں اس لیے یہ بات پوچھنے لگا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک دو بار مجھے آپ کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. اچھا، اور وہاں آپ کے بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا، جی، آپ کے بھائیوں کو بھی دیکھا، اور خاص طور پہ آپ کے بڑے بھائی جن سے آپ بہت زیادہ، جن کے ساتھ لگاؤ تھا اور وہ بہت زیادہ شفیق تھے، خدا ان کی مغفرت فرمائے. تو آخر گھر میں آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزارا، آپ اب جو بابوں کی تلاش میں پھرتے ہیں
تو اس قسم کے بابے آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے گھر میں بھی تو تھے، یقیناً جنہوں نے بچپن میں آپ پہ اتنا گہرا اثر ڈالا کہ آج اس پختہ عمر میں پہنچ کے بالکل اب آپ زندگی میں ان کو تلاش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ میں پھر لوٹ جانا چاہتا ہوں. بچپن کی تلاش جسے ہوتی ہے وہی کیفیت کچھ میری ہے، بغیر پڑھے لکھے یا بغیر بچپن کی تلاش کے تھیسس پہ کچھ کام کیے ہوئے. یہ یقیناً انہی میرے بڑے بزرگوں کا اثر ہے جن کے پاس اپنا بچپن اور اپنا لڑکپن میں نے گزارا، اور جن کی شفقت اور جن کی محبت اور جن کے سایہ عاطفت میں زندگی کے کئی سال گزارے. ان میں ان کی جھڑکیاں بھی شامل تھیں، ان کے سخت سست کہنے کا انداز بھی شامل اور تھا. آپ کے والد کی وہ جو نظم و ضبط کی جی ہاں ایک کیا بات تھی. بات تھی، بہت سخت تھے ابا جان مرحوم. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسا سخت آدمی اپنی زندگی میں کم ہی دیکھا، اور ان سے زندگی خوف میں ہی زیادہ تر گزری. ایم اے میں پڑھتے تھے، جب بھی ان کا روب اتنا ہی تھا جتنا ہم چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح سے میرے تایا تھے، چچا تھے، یہ سب لوگ اپنے انداز کے بڑے بابے تھے جن میں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن اور اپنی روایات کو اپنانے اور اپنی یہ جو لیگیسی ہے، وراثت جو ہے، کلچرل وراثت، یہ اپنی آنے والی نسلوں کو دینے کی صلاحیت بھی موجود تھی اور آرزو بھی تھی. تو ان سے بہت کچھ لیا، لیکن ایک مقام پہ آ کے ان کا زور ٹوٹ گیا. جب قیام پاکستان کے بعد آزادی نصیب ہوئی ہے تو پھر 4 5 6 سال بعد جب ہمارا جسم جو تھا وہ غلامی سے آزاد ہو گیا، لیکن ہماری روح غلام تر ہونے لگی. جب سے ہم ایڈ وغیرہ لینے لگے اور ایڈ کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہو کے ہماری طرف آنے لگیں، تو پھر ان بابوں کا جب ہم کلچر تیزی سے اپنانے لگے، ویسٹرن کلچر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں، اسی لاہور میں قیام پاکستان سے پہلے انگلش میڈیم سکول 3 تھے، اور جب ہمیں آزادی نصیب ہوئی اور ہم نے انگریز کو یہاں سے بھگا دیا تو اب ان کی تعداد 72 کے قریب ہے. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے انتظار، ہاں غور طلب بات. تو جب اس کا ریلا آیا تو پھر جو راسیں ہمارے بابوں کے ہاتھ میں تھیں وہ ان سے چھوٹ گئی. کچھ ہم نے زور لگا کے ان سے چھڑوا لی. ایک اینٹھنے کا انداز اور ایک ان کی ڈیفینس کا پیدا ہونے لگا، اور میں سمجھتا ہوں ان کے آہستہ آہستہ مر جانے کا، فزیکلی بھی مر جانے کا، وہ جو ہمارے ڈیفینس میں بڑا پوری نسل جو تھی، ہاں ختم ہو رہی، وہ بھی تھا. اشفاق صاحب آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 لڑکے ہیں جی. اچھا. ہاں تینوں. بڑا جو ہے وہ اب 3rd ایئر میں پڑھتا ہے، اور چھوٹا جو ہے وہ 2nd ایئر میں ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ 6ठी جماعت میں. بیٹی کوئی نہیں ہے؟ بیٹی کوئی نہیں. میں بڑا اس معاملے میں بد نصیب ہوں کہ بیٹی میری کوئی نہیں. لیکن اشفاق صاحب میں نے ٹیلی فون کیا تو ایک بچی ٹیلی فون پر بول رہی تھی. ہمارے گھر میں بہت سے بچے ہوتے ہیں اصل میں ادھر ادھر سے آئے ہوئے، تو ذرا ہمیں شوق ہے کہ گھر ایسے بھرا رہے، کھیلتے ویلتے رہیں. لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ امی، جب میں نے پوچھا، میں نے کہا محترمہ ہیں، تو کہنے لگی امی بھی باہر گئی ہوئی ہیں، اور شاید اشفاق صاحب کہا تھا غالباً کہ وہ بھی باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے جب پوچھا ہاں تو مجھے صبح گزرا کہ یہ شاید امجد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اشفاق صاحب کے اس پہلو کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے. وہ میں آپ اچھے میرے شاگرد ہیں. ہاں وہ بچی ہمارے دوست ہیں، ایک ریاض محمود، ان کی ہے، وہ کھیلنے کے لیے آ جاتی ہے وہاں پہ. تو وہ اب میری بیوی کو اپنی امی ہی کہتی ہے جیسے بچے دوسرے کہتے ہیں، اور مجھے بابا. تو اس لیے اس نے یہی کہا ہوگا کہ امی بھی نہیں اور بابا بھی نہیں. تو آپ نے بچوں کے کردار تو آپ کے افسانے میں بہت آتے ہیں. جی جی. تو یہ اب جو آپ کے صاحب اولاد ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد وہ زمانہ تو جب یہ افسانے لکھے تھے تب تو آپ شادی شدہ بھی نہیں تھے. جی جی. تو اب جو یہ آپ کے کردار جو ہیں مجسم ہو کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب ان سے آپ کا کوئی رشتے میں تبدیلی پیدا ہوئی جو پہلے تھی؟ نہیں، یا وہی؟ میں سمجھتا ہوں بلکہ بڑی ہے. اب تو یہ گوشت پوست کے بچے جو ہیں قریب تر ہو گئے ہیں، اور ان سے ملنے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. لیکن میں اپنے بچوں سے بہت کم ملتا ہوں. کچھ پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ ڈرتا سا رہتا ہوں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس ڈر کی کیا وجہ ہے،
تو میں وثوق سے کچھ نہیں عرض کر سکتا، اس لیے کہ وہ دانش میں، سوچ میں مجھ سے بہت آگے ہیں ابھی بھی، اس عمر میں بھی، اور بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں نے شاید اپنی زندگی میں نہیں سوچی۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ نہیں ابو آپ نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کا زمانہ وہ اور تھا، اس میں نہیں ہوتی تھی ایسی بات، ہم جو ینگر جنریشن کے آدمی ہیں یہ ہم کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ابھی مثلا کسی کی سالگرہ تھی، میں نے کہا یار سالگرہ وغیرہ ہم تو مناتے نہیں تھے، تو اب کہیں گے نہیں یہ منائی جانی چاہیے، تو میں نے کہا اس کی موم بتیاں نہ رکھو، کہیں گے نہیں رکھا کرتے، میں نے کہا آپ رکھتے ہیں تو اسے پھونک نہ مارو یار، جلتی رہنے تو خود بخود بج جائیں گے، ایسے ایک وہم سا ہوتا ہے نا، کہیں گے نہیں یہ پھونک ماریں گے اور تعلیم ہو جائیں گے، تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، پھر میں کرسی کھینچ کے تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جاتا ہوں اور جیسے وہ کرتے ہیں کرنے دیتا ہوں۔ ان میں مجھ سے الٹ ایک بات ہے جو مجھ میں نہیں آئی، مثلا انہیں میوزک کا بڑا شوق ہے، ہارمونیم ایک بجاتا ہے، ایک طبلہ، دوسرا فلوٹ، تیسرا، تو وہ بیٹھ کے قوالی ووالی کی محفل یا گانے وانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو مجھ سے وہ بڑے ناراض ہیں۔ وہ مجھ سے کل بھی کہہ رہے تھے کہ اور نہیں تو آپ چمٹا بجانا ہی سیکھ لیں، بڑا آسان ہوتا ہے، تاکہ ہماری پارٹی تو پوری ہو جائے اور ہم کو اچھی پرفارمنس دے سکیں۔ تو اب پتہ نہیں مجھ سے چمٹا سیکھا جائے گا یا نہیں، لیکن میں ان کی آرزو پوری کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ سیر ویر پہ ہم اکٹھے نہیں جاتے، میں اور میری بیوی زیادہ تر جاتے ہیں، سنیما دیکھنے کے لیے وہ الگ سے جاتے ہیں، ہم کبھی کبھار جاتے ہیں، ٹیلی ویژن وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، میں بالکل نہیں دیکھتا، اور پڑھنے کے معاملے میں وہ درمیانے سے ہیں، لیکن محبت کے معاملے میں میں نے دیکھا ہے میرا اور بانو قدسیہ دونوں کا نچوڑ ہے، ان میں ابھی بھی رقت ہے، اور محبت کے معاملے میں وہ دوسرے موجودہ دور کے بچوں سے اور اپنے ہم عصر بہن بھائیوں سے مختلف ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ اشفاق صاحب، ایک میں آپ سے سوال دوستوں کے حلقے کے بارے میں کروں گا۔ ایک عجیب سی بات مجھے آپ کے یہاں یہ نظر آئی ہے کہ آپ کی عمر کے جو لوگ تھے اور جو آپ کے ہم عصر تھے، ان سے آپ کے کوئی دوستانہ رشتے نظر نہیں آتے۔ جو آپ کے دوستوں کا حلقہ ہے ان میں جو مجھے میرے ذہن میں ہیں، مثلا ممتاز مفتی ہیں، قدرت اللہ شہاب ہیں، یہ جو ہم سے پہلے کی نسل تھی، سینئر نسل، اس سے متعلق ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ کی اپنی نسل میں کوئی دوستی نہیں ہے؟ یہ انتظار ایک بڑا ہی دردناک سوال ہے، اور میں نے بھی اس پہ بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو پھر کہولت کے آثار والی بات آتی ہے، میرے جتنے بھی دوست ہیں مجھ سے سب بڑی عمر کے ہیں، اور میرا اور ان کی عمر کا فاصلہ 20-22 سال کا ہے، اور یہ میری بڑی بدنصیبی ہے کہ میں اپنے ہم عمر اور ہم عصر دوستوں میں اتنی گہری اور شدید محبت اور دوستی نہیں پیدا کر سکا۔ اور اب جب میں زندگی کے حوالے سے سوچتا ہوں تو بڑی عمر کے دوستوں کا مجھ پر کچھ اچھا اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ اب جانے کے معاملے میں میرے 2-3 دوست ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں، اب نہیں ہیں، تو میں بہت اکیلا رہتا جا رہا ہوں۔ یہ میں نے اپنی بڑی عمر کے دوستوں کو کیوں اپنایا، یہ پتہ نہیں، اس کا کوئی نفسیات داں یا تحلیل نفسی والا اس کا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی نظر نہیں، اس کی ایک وجہ تو بظاہر نظر آتی ہے کہ بڑے بھائی جو تھے آپ کے، وہی تو گھر میں آپ کے دوست تھے، بالکل، جن سے آپ ملے ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنے معاشرے میں بھی بڑے بھائی تلاش کیے جو ایک طرح آپ کو پروٹیکشن دے سکیں، جو پروٹیکشن آپ کو معاشرے میں ویسے نہ ملتی۔ ممکن ہے، یہ بات ہے اس کی، ٹھیک ہے، چونکہ بڑے بھائی کے ساتھ بہت رابطہ اور دوستانہ تھا ان کے، اب وہ بھی نہیں رہے، اور دوستوں میں محمد حسین بہت قریب، بڑا ہی عزیز دوست تھا، وہ بھی نہیں رہے، نور تاج تھے، ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، ان کے ساتھ بیت کلفی تھی، وہ بھی نہیں رہے۔ یا پھر آپ کے ہم عمر دوستوں میں ایسے دوست آپ کے مجھے نظر آتے ہیں کہ جو عمر کے اعتبار سے چاہے آپ کے ساتھی ہوں جی، لیکن ذرا ذہنی اعتبار سے اور اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ذرا بزرگی میں نظر آتے ہیں، مثلا ڈاکٹر غلام علی چودھری، جی جی جی، بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ کی دوستی غالباً اسی لیے نبتی چلی گئی، چلی جا رہی کہ وہ بھی ذرا میچور ہے، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے بزرگ ہیں، حالانکہ عمر میں غالباً ہمارے ساتھ کے ہیں۔ تو اشفاق صاحب، آپ کے یہاں تو مجھے کوئی خاص رکھ رکھاؤ نظر نہیں آتا، لیکن دوست آپ ہیں، یہ میں سر اس کا واقعی جواب نہیں دے سکتا، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن ہے بڑا یہ توجہ طلب۔ بلکہ پرسوں ترسوں میری بیوی شکایت کر رہی تھی کہ یہ جو تم ہر وقت اپنا سوٹی لے کے سیر کرتے ہو، ذرا کبڑے چلتے ہو، یہ سب ان دوستوں کا اثر ہے جو اپنی بڑی عمر کے تم نے بنا رکھی، تو اب اسے چینج کرو۔ اور میرا ارادہ بھی ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پھر نکلوں گا، اور پرانے جو میرے ساتھی تھے، میرے ہم عصر تھے، ان کے پاس جاؤں گا اور ان کی منت خوشامد کروں گا کہ میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو۔ اب یہ ان کی محبت ہے بڑا یہ توجہ طلب،
بلکہ پرسوں ترسوں میری بیوی شکایت کر رہی تھی کہ یہ جو تم ہر وقت اپنا سوٹی لے کے سیر کرتے ہو، ذرا کبڑے کبڑے چلتے ہو، یہ سب ان دوستوں کا اثر ہے جو اپنی بڑی عمر کے تم نے بنا رکھی، تو اب اسے چینج کرو۔ اور ہمارا ارادہ بھی ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پھر نکلوں گا اور پرانے جو میرے ساتھی تھے، میرے ہم اثر تھے، ان کے پاس جاؤں گا اور ان کی منت خوشامد کروں گا کہ میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو۔ اب یہ ان کی محبت پہ، ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ مجھے ساتھ شامل کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میں نے بڑا وقت ان کے بغیر گزار دیا۔ اشفاق، آپ کا ہوشیارپور کے ضلع سے بھی تو کچھ جی بالکل، ہم بنیادی طور پہ تو وہیں کے رہنے والے ہیں، ضلع ہوشیارپور کے۔ پھر میرے والد ملازمت کے سلسلے میں فیروز پور میں آ گئے تھے، اچھا، اور یہیں پھر ہم فیروز پور ہی میں سیٹل ہو گئے۔ میرے باپ ویٹرنری سرجن تھے، حیوانات کے ڈاکٹر، اچھا، تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل کھول لیا فیروز پور میں کیا غالباً پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ دوسرا لاہور میں کھلا پھر یہاں پر ڈاگ اینڈ کیٹ کلینک، اچھا، بہت دیر کے بعد۔ میرے خیال میں اب مجھے کافی باتیں بتا دی ہیں، بہت سی ایسی تو اشفاق آپ کی شخصیت کے بارے میں ختم ہونے میں نہیں آئے گی، کیونکہ ایسی بو قلموں اور یہ تو آپ کی محبت اور وہ ہے، ہماری محبت اپنی جگہ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ نے اپنی دلچسپی کے مراکز اتنے مختلف بنا رکھے ہیں کہ ایک چیز کو لیتے ہیں اور دوسری چیز رہی جاتی ہے۔ مثلاً اب یہ جو آپ کچھ عرصے سے مرکزی اردو بورڈ کی ڈائریکٹری فرما رہے ہیں، تو اس کے جو تجربات آپ کے ہوئے ہیں ان سے بھی تو کچھ ہمیں مستفید فرمائیے۔ یعنی یہ کچھ ہمارے ذہن میں کچھ مطابقت نہیں ہوتی کہ ایک افسانہ نگار جو ہے اور ایک تمثیل نگار اور ایک ریڈیو آرٹسٹ وہ بیٹھا ہوا وہاں افسری فرما رہا ہے۔ افسری تو میں نے وہاں جا کے نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عہدہ بڑا ہے اور معتبری کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، لیکن اگر آپ میرے شرکائے کار سے ملیں وہاں پر تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں دفتر کا نہیں بلکہ ایک گھر کا سا ماحول ہے، اور ہم بہت ہی اچھے ماحول میں اور بہت ہی دوستانہ انداز میں کام کرتے ہیں۔ جہاں تک اردو بورڈ کی کارکردگی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بھی شاید میں نے آپ سے پہلے کہا یا نہیں کہ جب کوئی بات چیلنج ہو کر میرے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے میں اپنی جان لڑا دیتا ہوں اور ضرورت سے زیادہ محنت کرتا ہوں اور اس پہ توجہ دیتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اتنی اچھی بات نہیں ہے اپنی جان کو اس قدر تنگ کرنے میں، زیک میں ڈالنے کے لیے۔ تو اردو بورڈ میں جتنے بھی کام کیے، گو اس سے پہلے میں نے ایسے کام نہیں کیے تھے، اس کے لیے مجھے خاصی محنت کرنی پڑی اور بہت آنکھوں کا جو تیل جلانا پڑا اور بہت کچھ سیکھنا پڑا تو کیا، لیکن جہاں تک افسری کا تعلق ہے یہ فن مجھے ٹھیک سے آیا نہیں۔ میں نے کی ہے 2-3 دن، پھر میں شرما جاتا ہوں، کوئی خفت سی طاری ہونے لگتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے وہاں افسری نہیں کی، اسی لیے آپ کی وہاں نپتی بھی چلی گئی ہے، ورنہ یہ ادارہ کچھ اتنا آسان نہیں، حالات کا شکار تھا کہ ایک ڈائریکٹر زیادہ عرصے تک وہاں چلتا نہیں جی تھا۔ جی نہیں۔ اچھا، تو اس ضمن میں کچھ تھوڑی سی اپنی کارگزاری کی تفصیل تو آپ فرمائیے۔ اب یہ تو بہت لمبی تفصیل ہے۔ بنیادی طور پر تو ہم اردو بورڈ میں اردو زبان میں ایسی کتابیں شائع کرتے ہیں جو ہائر لیول پر، یعنی گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کی سطح پر سائنس کے موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر BSc کا کورس اردو میں ہم نے تیار کر لیا ہے۔ MSc کے لیے کچھ کتابیں مثلا مائکرو بایولوجی، خرد حیاتیات، یہ تیار کی۔ جغرافی کے اوپر سائنس کے جتنے بھی موضوعات ہیں وہ اردو زبان میں ہم کتابیں تیار کر رہے ہیں۔ اس میں یونیورسٹی کے وہ طلباء اور طالبات جو انگریزی زبان میں نفس مضمون کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے یہ کتابیں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں، اور میں ان سے اکثر یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ کتابیں لے کر جائیں اور اس کو ناول کے طور پہ گھر لیٹ کے پڑھیں۔ آپ کا استاد چاہے آپ کو انگریزی میں لیکچر دے چاہے اردو میں، آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ تجربہ خاصا کامیاب رہا ہے۔ اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اردو بورڈ میں باوجود اس کے بڑی ثقہ قسم کی کتابیں شائع کی جاتی ہیں، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں سب میں سے ہماری سیل جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے لیے میں ذاتی کوشش اور بالکل پرسنل ایفرٹس بہت زیادہ کرتا ہوں۔
مثلاً ایک آدمی میں نے اپنا رکھا ہوا ہے جو ٹرنک میں ساری کتابیں بھر کے سارے کالجوں میں جا کے ایک میز کے اوپر چن کے ایک بازار لگاتا ہے تاکہ لڑکوں کو اور استادوں کو دیکھنے کا موقع ملے. کتاب جب تک آپ ٹچ نہ کریں، فیل نہ کریں، اسے دیکھیں نہیں، اس کا الٹ پلٹ کے، جب تک آپ اشتہار سے یا بک لسٹ سے کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ خود پڑھتے رہیں کتابیں. تو اس ضمن میں بہت کامیاب ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اچھی اچھی کتابیں چھاپی. اچھا، یہ سائنس کی کتابوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ اصطلاحات کے ترجمے کا آتا ہے. جی جی. تو اس ضمن میں آپ نے کیا کیا؟ اصطلاحات کے سلسلے میں ہم نے یہ کیا، یہ ایک بہت بڑا مشکل اور پیچیدہ مسئلہ تھا کہ اب تک جتنی اصطلاحات کا ترجمہ جہاں کہیں بھی ہوا، چاہے وہ حیدرآباد دکن میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے ایگریکلچر یونیورسٹی لائل پور میں ہو، وہ وہاں سے ہم نے حاصل کیے اور انہیں سائیکلوسٹائل کر کے ہم نے اس کی لسٹیں تیار کی. تو جس پروفیسر کو یا استاد کو یا مصنف کو ہم کوئی کتاب لکھنے کے لیے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ان کو وہ لسٹ اپنی ورڈ بک جو سائیکل اسٹائل کی ہوئی وہ فراہم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے درخواست یہ کی جاتی ہے کہ آپ اصطلاح اردو زبان میں لکھیں، لیکن خطوط وحدانی میں ہم انگریزی اصطلاح جو ہے وہ ضرور دیں گے. نہیں، آپ نے اس وقت تک بے شمار کتابیں جی شائع کی ہیں، تو ابھی آپ اس مرحلے پہ پہنچے ہیں یا نہیں کہ جہاں وہ اصطلاحات کے اسٹینڈرڈائزڈ کرنے کا مقام آ جاتا ہے؟ جی نہیں، اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے ان کے استناد کا جہاں تک تعلق یعنی ابھی تک مختلف کتابوں میں بعض اوقات مختلف ٹرمز کی بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان میں یونیفارمٹی اس طرح سے ہوتی ہے کہ خطوط وحدانی میں انگریزی کی ٹرم ہوتی ہے، تو ذرا آسانی رہتی ہے. اچھا، لغات کے سلسلے میں آپ بہت کام کر رہے ہیں. آج کل لغات کے سلسلے میں بڑی شدت سے اور بڑی محنت سے کام، بہت سی حوالے کی کتابیں جو ہیں وہ شائع کی جا رہی ہیں اور ہونے والی ہیں. خاص طور پہ بہت سی ایسی ہم نے ایک سلسلہ اولیات شروع کیا. یعنی ایسی کتابیں، خاص طور پر حوالے کی کتابیں جو اردو زبان میں اس سے پہلے نہ آئی ہیں. مثال کے طور پر دکنی زبان کی لغت ہم نے شائع کی ابھی، جو پہلے موجود نہیں تھی. اسی طرح سے ڈکشنری آف سینونیمز اینڈ اینٹونیمز، اردو میں لغات مترادفات، وہ شائع کی. اس کے بعد وہ خابیدہ الفاظ، ایسے الفاظ اردو کے جو اردو کی لغتوں میں تو موجود ہیں لیکن اب کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں ابھی تک زندہ اور پائیدہ موجود ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے علاقائی زبانوں کی اور اردو کی لغتیں شائع کی. یہ بات آئے گی، میں عرض کرتا ہوں. مثلاً اردو پنجابی لغت، اردو کو بیس مان کے، بنیاد مان کے. اردو بلوچی پہلی مرتبہ زندگی میں بلوچی زبان کی لغت. اردو سندھی لغت، اردو پشتو لغت، یہ تیار ہو چکی، چھپ چکی. اور حال ہی میں ہم نے ایک ہفت زبانی لغت شائع کی ہے. اس میں 10,000 الفاظ ہیں اور اردو کے مفرد الفاظ کو بنیاد بنا کر اس کے آگے اردو، بنگلہ، بلوچی، پشتو، پنجابی، سندھی، کشمیری. یہ ایک نہایت ہی دلچسپ اور قابل توجہ کتاب ہے. اس کے مطالعے سے یعنی بالکل ایٹ لیئر. اس کتاب کے ایڈیٹرز میں تو خود آپ بھی ہیں؟ جی بالکل. وہ اس میں ایسی اتنی زیادہ ہم نے محنت کی اور اس کو کس طرح سے بنایا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ کتاب جلد سے جلد بنے. ایسے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بڑے طویل عرصے پہ پھیل جایا کرتے ہیں. میں چونکہ B کلاس کام کرتا ہوں اور A کلاس کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے جلدی کرنے کا خواہش مند ہوں کہ ڈاکومنٹیشن اس کام کی ہو جائے، دستاویزی طور پہ تیار ہو جائے، پھر آنے والی نسلیں اس کے اوپر جو بھی امپروومنٹ ہیں، جو بھی بڑھوتری ہے وہ کرتی رہیں. تو یہ ہفت زبانی لغت کا بھی جب ہم نے پروجیکٹ بنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 سال میں بنے گی اور اس پہ کتنے لاکھ کی لاگت اٹھے گی. میں نے کہا جی میں زیادہ سے زیادہ 10 مہینے میں بنانا چاہتا ہوں اور چند ہزار کی لاگت. کہنے کہ یہ ناممکن بات ہے، آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بہت خست پسند ہوں، میں کر نہیں سکوں گا اتنا زیادہ پیسہ. چنانچہ اردو کے وہ جو 10,000 الفاظ تھے وہ خود میں نے نکالے اور انہیں سائیکلوسٹائل کیا. اس کے آگے خانے بنا کے جگہ چھوڑ دی. پشتو کو جو الفاظ بھرنے تھے وہ ہم نے وہاں پشاور بھیجے پشتو کے کرنے. سندھ کے سندھی کے آدمیوں کو بھیجیے، بلوچی کے، اس طرح کشمیری کے، یہ پکڑے آدمی. پھر جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں کرایہ آپ کا دے سکتا ہوں، آپ ہمارے دفتر تشریف لائیے تو یہ کام ہوگا. جب وہ دفتر آ گئے تو ان کو پکڑ لیا. وہاں سے میں نے یہ جو خیمے وغیرہ دیتے ہیں بیاہ شادیوں پہ، وہاں سے بستر اور چارپائی، یعنی 5 روپے روز پہ چارپائی اور بستر. تو وہاں برآمدے میں ان کے بستر، کیونکہ لوگ بھاگ جاتے ہیں نا کہ یہ ہمیں دے دیں، ہم وہاں سے جا کے کر کے بھیج دیں گے، آپ کو بھی تجربہ. ان کو لٹا دیا.
ایک میں نے نائی رکھا 15 دن کے لیے، 8 سیر گوشت اور آلو لے کے وہاں پر دیگچہ رکھا۔ یہ قدرت اللہ شہاب ایک دن آئے تو کہنے لگی کہ دفتر میں کیا ہو رہا ہے، دیگیں پکنی۔ میں نے کہا جی یہ بہت ضروری ہے۔ تو انتظار ہم نے 15 دن ان کو اور کاتبوں کو بڑا گیٹ لاک کر کے رکھا، لیکن ان کے ومز کے آگے، ان کی خوشامد کے آگے ہم ناچتے رہے۔ جب سنیما ان کو دکھایا ایک کہ ضرور دیکھیے آپ تھک گئے ہوں گے کام کر، تو وہ رات کے 9-10 بجے تک بیچارے کام کرتے تھے، اور میں ان کی ڈانس اٹینڈنس ان کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا۔ تو 14 دن اور کچھ 6 گھنٹے کی مدت میں ہم نے بالکل سیٹی بجا دی کہ یہ کام اوکے ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسے ایڈٹ کرنا، سارٹنگ کا کام تھا، وہ پھر ہم اس کے اوپر لگے رہے، چونکہ ہمارے پاس ڈکشنری اردو پنجابی بلوچی کی پہلے سے موجود تھیں، پھر ان کو ہم نے بیٹھ کے ری سیٹ کیا۔ اس طرح سے یہ کتاب جو تھی جہاں بن رہی تھی، ساتھ ساتھ کاتب 2 بٹھا کے تو ان کو مکمل بھی کروایا گیا۔ تو یہ 10 مہینے سے کم یہاں بھی آپ نے وہ ریڈیو پلے کی پروڈکشن والا طریقہ اختیار کیا، ورنہ تو ہو نہیں پاتی تھی۔ کوئی لغت کا کام لے کے حوالے کی کتاب کا یہ بڑا پروجیکٹ ہم نے کہا، وہ لمبا ہی لمبا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور میں اعلان کہتا ہوں کہ میں اتنا ذہین اور اتنا مستعد اور ایسا دانشمند نہیں ہوں کہ میں A کلاس کام کر سکوں، میں B کلاس کر سکتا ہوں، لیکن یہ میں کر ضرور دوں گا۔ اس کے بعد ہماری پروجنی آئے گی، آنے والی نسلیں آئیں گی، اس کے اوپر اضافے کریں گی، لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن ہو جانا بہت ضروری۔ مثال کے طور پر آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کل میں فیلن کی ڈکشنری بنا رہا ہوں۔ اچھا، ہاں، فیلن کی، یعنی بجائے رومن کے اس کو اردو میں رکھا۔ اب اس میں نئے الفاظ کو داخل کرنا تھا، اور معنی جو اس نے اردو کے دیے اس کے ساتھ ان نئے معنی کو بھی رکھنا تھا جو آج کل ہو گئے۔ تو اس کے لیے خاص قسم کی بریکٹس اور وہ یہ میں نے کام دفتر میں اپنے 2 ساتھیوں کو بنا کے کیا، کیونکہ اگر ہم بھیجتے تھے کسی کو، فیض صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو کام، تم کر سکتے ہو ڈکشنری؟ میں نے کہا جی کریں گے۔ کہنے لگے یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یقین آپ کر سکتے ہیں، یہ حمید احمد خان مرحوم کر سکتے تھے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا فیض صاحب آپ کر دیں تو اس سے بہت نیکی کیا ہوگی۔ کہنے لگے اس پہ 8-10 سال لگیں گے۔ میں نے کہا جب تک تو میں زندہ نہیں رہوں گا، یہ تو میں جلدی کروں گا اس کو۔ پھر جب چھپ جائے گی، جلد بندی ہو جائے گی، فیلن کی ڈکشنری عام ملنے لگے گی، اس کے اوپر چپیاں لگائیں گے، بیچ میں انٹرلیفنگ کریں گے، نکل سکتے ہیں، پھر نکلتے رہیں گے، لوگ کریں گے اس کے اوپر۔ لیکن اب ہم کریں گے۔ اب پریس کی جان کے اوپر ایک، اس وقت جب میں یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہمارا ایک لڑکا جسے ہم ایرنڈ بوائے کہتے ہیں، اور ہم نے اس کو 2280 روپے کا ایک چھوٹا سا اسکوٹر لے کے دیا ہوا ہے جو پریس کے اور دفتر کے درمیان بھاگتا ہے، شٹل کی طرح سے میں سے کہتا ہے، اور اس کو ہم سب شاباش دیتے ہیں، اور دفتر کے سارے آدمی مل کے جمعے کے روز 12:30 بجے کے بعد ہم اس کی تعریف و توصیف کے لیے کمرے میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور سب اس کو سلام کرتے ہیں کہ اگر تم نہ ہو تو کوئی، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ میں ماؤ سے سیکھ کے آؤں چائنا سے، کہ جب تک پیٹ آن دی بیک نہ ہو تو کتنی بھی تنخواہ ملے، 35 کا اضافہ ہو چاہے 100 کا، وہ کام نہیں کرتا۔ تو ہم جتنے 19 آدمی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بلبوتے پہ زندہ ہیں، اور تمہاری ہی نیک نامی اکیلے آدمی کا حصہ ہم بٹانے والے ہیں، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ وہ اور جان لڑاتے ہیں، ہم اپنے اپنے شعبے میں اور جان لڑاتے ہیں۔ تو یہ توصیف کا ہم نے جمعے کا روز ایسے رکھا ہوا، جو کوتاہی ہوتی وہ بھی ذکر کرتے۔ اب اس وقت وہاں موجود ہوگا۔ اب چونکہ اس میں 3-4 قسم کے ٹائپ لگتے ہیں نا، تو کمپوزٹروں کو ایک میں نے گول سا کٹہرا بنایا، اس میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو کمپوزٹنگ کے لیے جو ٹائپ کے ریکس ہیں ان کو گول دائرے میں رکھا، چنانچہ وہ گھوم پھر کر سارے ایک خاص بانی پر، جیسے آپ نے قالین بنتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں نا، یہ امپرووائزڈ میتھڈ پھر ایجاد بندہ اگرچہ گندا والا کیا، تو وہ سارے ٹائپ سیٹ کرتے ہیں۔ تو تقریباً ہر روز ہم کو بڑے سائز کے اوپر 6 صفحے کمپوز کیے پروف کے مل جاتے ہیں۔ خوب، ہاں، بہت، یعنی یہ بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو یہ 2-3 مہینے کی مدت میں ہم 300 صفحہ اس کا بالکل چھاپ چکے ہیں، وہ ہے 1000 صفحے تک آ جائے گی۔ اشفاق صاحب، جب آپ نے اتنا کام کیا ہے جی اور اردو کے اور مختلف علاقائی زبانوں میں جو مترادفات ہیں وہ بھی جمع کیے ہیں، تو آپ کو اس سارے تجربے سے میں کچھ یہ لگا کہ اردو زبان کا علاقائی زبانوں سے کوئی رشتہ موجود ہے؟ یہ اگر آپ ہماری حفظ زبانی لغت دیکھیں، جب میں آپ کو بھیجوں گا تو یقیناً آپ کو بے حد خوشی ہوگی کہ یہ علاقائی زبانیں، یعنی بلوچی اور کشمیری تک، یہ اردو اور بنگلہ تک، بنگلہ بھی میں نے رکھی ہے اردو رسم الخط میں، کہ وہ کس قدر قریب ہے، اور تمدنی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے ذرا سے ہلکے سے پروننسیشن کے ساتھ الفاظ کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ یعنی بنگلہ میں چمکدار کو چوموکدار کہتے ہیں، لیکن رہتا وہ چمکدار ہی۔ تو یہ کتنے قریب ہے، اور ان لوگوں کو جو ذرا تعصب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں دوسری زبانوں کو، ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ وہ اتنی دور نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھتے ہیں۔ میری صرف درخواست ان لوگوں سے اسی قدر ہے کہ خدا کے لیے آپ ایک بات تو سمجھیں کہ
چاروں صوبوں کے درمیان کوئی رابطے کی زبان تو ہوگی. جب سندھ کا ایک تاجر پشاور سے خشک میوہ منگوانا چاہتا ہے اپنے یہاں بیچنے کے لیے, تو وہ کسی زبان میں تو چٹھی لکھے گا جس سے وہ خشک میوہ اس کو بلٹی بھیج سکے اور یہ شکایت کر سکے کہ پستہ کم نکلا یا کشمش زیادہ نکلا. کوئی زبان تو ہوگی. جب رلی خریدنے والے سندھ سے شیشوں کے کام کی کڑھائی والا سیالکوٹ سے چٹھی لکھتا ہے ایکسپورٹر, تو اس کو کوئی زبان چاہیے. تو اس رابطے کی زبان اتفاق سے ہمارے پاس اردو موجود ہے. یعنی میں اردو کا کوئی اندھادھند وہ نہیں ہوں خدمت کرنے والا یا سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے والا. میں کہتا ہوں یہ گھر کی لونڈی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کیونکہ یہ زبان پہلے سے موجود ہے جو ہر جگہ سمجھی سوچی پڑھی لکھی جا سکتی ہے, اس لیے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. ہاں اگر آپ تھوڑا سا اس میں خفت محسوس کرتے ہیں تو ان الفاظ کو آنے دیجئے جو علاقائی زبانوں کے. اگر پھڈا پڑ گیا کراچی میں بولتے ہیں ہم لوگ تو پھڈا کو آ جانے دیں, کوئی اس میں برائی کی بات نہیں. اگر سندھی آ کے کہتا ہے میرے پاس میرے دفتر میں اردو بورڈ میں کہ سائیں میں لاہور آپ سے ملنے کی بڑی آرزو تھی, کل میں آیا تھا کل شام 5 بجے, تو سائیں میں صبحانے 6 بجے کی فلائٹ سے چلا جاؤں گا. صبحانے آنے والے کل کے لیے کہتے ہیں سندھی زبان میں. تو اگر صبحانے ہم کہنے لگیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. سائیں میں صبحانے جاؤں گا, کل گزرا ہوا کل اور آنے والا کل صبح. تو اسے اگر جرگے کوئی حرج نہیں. اگر جرگے کا لفظ ہم میٹنگ کے لیے یعنی کہ میرا پھر ایک جرگہ بیٹھا, ہم نے یہ سوچا کہ اب اس کا کیا فیصلہ ہے, تو جرگہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. اس کی وجہ شاید یہی, ابھی آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا اردو کے بارے میں کہ یہ گھر کی لونڈی ہے. بالکل. یعنی علاقائی تعصبات شاید ابھرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے اس کو لونڈی کی بجائے رانی بنا کے امپوز کرنا چاہا. بس یہ غلطی ہم سے ایک تعصب صحیح غلط تعصب چلیے ٹھیک ہے اس کے خلاف, لیکن میں اس کے جواب میں مخدوم شد والی بات ہم بھول گئے. اگر فرض کیجیے یہ کوتاہی ہو گئی تو ہم چونکہ پڑھی لکھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اس کوتاہی کو بڑی آسانی سے دور بھی کیا جا سکتا ہے. فرض کیجیے ہوئی یہ ٹھیک ہے, چلیے امپوز کرنا چاہا, اب وہ وقت گزر گیا. اب ہم ٹھنڈے دل سے اور سوچ بچار کی آنکھ سے بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے. ان دنوں میں ایک اور دلچسپ بات چلتے چلتے عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ میں ایک فنکشنل اردو یعنی جو عام تاجروں کے درمیان آسانی سے سمجھی جا سکے اس پہ کام کر رہا ہوں. میرے پاس اس کے لیے فنڈس تو نہیں تھے, لیکن میں نے اپنے طور پہ اس کی کوشش کی. ایک گریڈڈ ویکیبلری بنا رہے 500 الفاظ کی, اس کے بعد 1000 الفاظ کی, اس کے بعد 1000. یہ جو ہمارے نیو لٹریٹ تعلیم بالغاں کے سلسلے میں کام دے سکیں. تو اس سلسلے میں کہ پہلے بنیادی 500 الفاظ کیا ہونے چاہیے جس میں ایک کہانی, ایک چٹھی, ایسپ فیبل, سادی کی کہانیاں بنائی جا سکیں اور سمجھ میں آ سکیں. تو اس کے اوپر 6 اداروں نے کام پہلے سے کیا ہوا تھا. انہوں نے گریڈڈ ویکیبلریز جو تھیں بنیادی حروف کی 500 کی بنا کے رکھی تھی. میں ان کے پاس گیا کہ یہ آپ نے کیسے بنا دی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے سوچ کے سمجھا کہ یہ الفاظ آنے چاہیے. میں نے کہا صاحب یہ تو غلط طریقہ ہے. جب تک ہم ان سے الفاظ نہ اکٹھے کیے جائیں کہ جو لوگ بولتے ہیں تب تک تو ہم گریڈل کہیں گے. اس طرح تو کام کبھی ہوا نہیں. میں نے کہا ہم پھر ایک امپرووائزڈ میتھڈ, ایک ایجاد بندہ کریں گے. چنانچہ اس سلسلے میں میں نے 4 ٹیپ ریکارڈر خریدے پورٹیبل, اور 3 لڑکوں کو ٹرینڈ کیا اور ان کو کرایہ دے کے بس کا, اور ان کے ساتھ شکر اور تل باندھ کے کہا کہ جاؤ بیٹا سارے صوبوں میں گھوم جاؤ اور وہاں سے مجھے اردو کے اسپیسیمن لا کے دو جو لوگ بولتے ہیں. امجد آپ نے شاید دیکھنا. اچھا میں آپ کو بھیجوں گا, مجھے بہت افسوس ہے کہ میں بتا نہیں سکا. چنانچہ ہمارا آدمی گوادر تک گیا اور چک درا, اور میں بڑا شکر گزار ہوں علاقہ غیر کے لوگوں کا کہ انہوں نے بڑی ان کی خاطر بھی کی, بالکل مالاکنڈ ایجنسی سے بھی دور. تو جو پٹھان جس اردو میں بات کرتا تھا اس میں ہم نے ان سے کہا کہ ٹیپ ریکارڈ یہی کریں کہ آپ اس علاقے کی کوئی کہانی سنائیں. کوئی کوشچنر نہیں دیا ان کو, یا اس پیر کا کوئی درگاہ کا بڑا کرنی والا اس کا کوئی کرامت کا قصہ سنائیں, یا آپ اپنے باپ دادا کا کوئی بات کریں. تو ہم نے سندھ, بلوچستان اور صوبہ سرحد ان کے اسپیسیمن اکٹھے کر لیے ہیں, کوئی تقریباً 160 150 ہر صوبے سے. ان میں کچھ 3-4 گریجویٹس کے ہیں, کچھ میٹرک پاس کے اسپیسیمن ہیں, باقی سب ان پڑھ لوگوں کے. اور میں نے ان کو پھر ٹیپوں کو سن سن کے میرے اس پہ 3 مہینے لگے ٹرانسکرائب کیا, اور ٹرانسکرائب کر کے ان کو پھر پمفلٹ کی صورت میں نے چھپوا لیا. چھپوایا اس لیے کہ آپ جیسے جو مہربان ہیں پڑھیں گے کبھی ان کو, وہ نہ صرف زبان کے اعتبار سے بلکہ تھاٹ کے اعتبار سے, ان لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے چیز. وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, وہ بجائے اس کے کہ میں 200-300 کاپیاں چھپوانی. اب جب وہ مواد اکٹھا ہو گیا ہے تو اب میں
325 अल्फाज, कोई गुफ्तगू करता करता मेरी तरफ से लंबा चला गया, 600-700 अल्फाज बोल गया। 325 हर एक से लेता हूँ, 1 ग्रेजुएट का, 2 मैट्रिक पास के, 3 मिडिल वाले का, और 10 प्राइमरी वाले के, और 25 अनपढ़ आदमी। ये स्पेसिमेन ले लिए, अल्फाज में गिन रहा हूँ आजकल, आज मैं यही काम करता आया। उसको फिर मैंने छोटे छोटे कार्ड बनाए गत्ते के, जैसे लाइब्रेरी कार्ड होते हैं, उसके ऊपर लिखता चला। उसने कहा, मेरे पास अब कंप्यूटर तो है नहीं, सोच सोच के यही तरीका निकाला है कि अब गत्ते पे बैठे हुए लड़के लिख रहे हैं। अब मैंने बूटों के डब्बे लिए हैं बहुत सारे, और उनके ऊपर उसने कहा, था, है लिखता। अब वो गत्ते उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अब मैं देखूंगा था कितने निकले, कुल 1500 था है, फेल इमदादी यानी है, था, गया, ये, और अल्फाज यानी इसमा कितने हैं, सिफत कितनी है, इन सारे की फ्रीक्वेंसी एक चार्ट पे बनेगी, और उस एतबार से फिर 500 वर्ड्स की एक वोकैबुलरी बन जाएगी। और उसमें मैं खुद, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिखने वाला हूँ, पहली किताब लिखूंगा खुद, वो 500 अल्फाज मैंने एक बड़े चार्ट के ऊपर अभी बनना है, दीवार पे लगाने, क्योंकि फिर मैं मुसन्निफ की हैसियत से काम करूंगा, और कुछ कहानियाँ लिखने की कोशिश करूंगा। देखूंगा कि अगर इसमें लफ्ज़ तालीम तो है नहीं, इल्म बोलते हैं कहीं, इल्म है, तो मैं सारा फिक्र की कंस्ट्रक्शन अब वैसी करूंगा कि इल्म हासिल करने के लिए अब नहीं है, अब इल्म पाने के लिए वो कहते हैं, तो मैं पाने ही लिखता हूँ, चाहे उसमें सिंटेक्स में कुछ थोड़ी सी खराबी क्यों ना है। ये किताब लिख कर फिर से मैं चंद कॉपियाँ, टेस्ट कॉपीज जिसे कहते हैं, 500 किताब में छपाऊंगा, फिर उन लोगों को फीडबैक के लिए दूंगा जहाँ से हमने हासिल की, यानी वही लोग नहीं, उन इलाकों के, गुजरात का, वजीराबाद का, सिंध का, कि साईं ये मुझको पढ़ के सुनाओ कैसी, कहीं दिक्कत तो नहीं होती। वो पढ़ के सारी कहानी का, अगर ना साईं ये तो बहुत आसान है, अगर हमको ऐसी उर्दू पढ़ाते तो हम 2 दिन में पढ़ जाएंगे। तो ये मेरा है। लेकिन चूंकि मैं विंडो ड्रेसिंग नहीं जानता, ज़रा सेल्फ पब्लिसिटी का मामला हमें नहीं आता, उर्दू बोर्ड इस मामले में कमज़ोर है, तो उसका तारफ़ यूँ रह जाता है। एक मरतबा हमने कोशिश की थी अपनी विंडो ड्रेसिंग की और सेल्फ पब्लिसिटी की, लेकिन उस पर इतना वक्त खर्च हो गया कि जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो इंतज़ार पीछे चले गए। तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके, ए गुड वर्क इज़ इट्स ओन रिवार्ड, फिर कर लेंगे कभी। अच्छा इशफाक, आम तौर पे मुसन्निफ़ों को पब्लिशरों से और पब्लिशरों को मुसन्निफ़ों से शिकायत होती हैं, बहैसियत एक पब्लिशर इदारे के, आपको अपने मुसन्निफ़ों से कोई शिकायत पैदा हुई या इससे बारक सूरत है? मुसन्निफ़ों को तो हमसे कोई शिकायत नहीं हुई, इसलिए कि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में खुद, चूँकि मैं मुसन्निफ़ था, एक बात ऐसी रखी है कि हम पर 1000 वर्ड्स के हिसाब से पेमेंट करते हैं, मसलन 35 रुपये, साइंस की किताब हुई है। दूसरी बात उसमें ये रखी कि ये जो अदायगी है ये सिर्फ पहले एडिशन तक के लिए 1000, अच्छा, बस। उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसकी रहती, जब हम छाप देंगे किताब बिक जाएगी, फिर उसकी मर्जी बाहर के पब्लिशर से नाता कायम करे या हमसे दूसरे एडिशन छपवा ले। आपने किस किताब का दूसरा एडिशन छापा? हाँ, बहुत किताबों की। अब्दुल खुर्शीद की किताब थी सहाफत के ऊपर, तो वो छप के ख़त्म हो गई। अब वो कहने लगे कि दूसरा एडिशन मैं बाहर से छपवाता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, ज़रूर छपवाइए। प्रोफेसर तमकीन की एक किताब थी ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत, वो कोर्स में लगी हुई है होम इकनॉमिक्स में, तो उसका दूसरा तीसरा एडिशन। ट्रांजिस्टर के करिश्मे मसलन जो हॉबिस्ट पढ़ते हैं, जो चौथा पाँचवा एडिशन जा रहा है। लेकिन बेशतर मुसन्निफ़ चाहते हैं कि हमारे यहाँ से, एक तो पेमेंट उनकी सरकारी तौर पर ठीक वक्त पे हो जाती है, दूसरे छापने में साफ़ सुथरी होती। लेकिन हमारी उसूल ये है, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, हम ये चाहते हैं कि जब मैं एक किताब छाप दें तो वो दूसरा एडिशन हम ना छापें, क्योंकि फिर तवज्जो बढ़ती है, फिर हम दूसरे एडिशन की तरफ चलते हैं। हमने एक काम करके दे दिया, अब वो कोशिश करे कि उर्दू बाज़ार में या वहाँ बंदर रोड पे जाके अपनी वो किताब छपवाए और ये उसकी प्रॉब्लम। मुसन्निफ़ीन का आपके साथ ताउन कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मुसन्निफ़ीन एक ज़्यादती करते हैं, ख़ास तौर पे जो रिव्यूअर्स हैं ना मुसन्निफ़ीन, कि हम एक किताब बनाते हैं रिव्यू के लिए देते हैं कि बेतबार ज़ुबान कर दे, बेतबार मौजू कर दें, तो वो कुछ गौर से देखते नहीं हैं। वो जल्दी से कहते हैं कि आप चेक बना दें, बहुत अच्छी है, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, बड़ी अच्छी किताब। अच्छा। जब मैं प्रूफ देखने बैठता हूँ तो फिर ज़रा नदामत का एहसास होता है कि उन्होंने देखी नहीं। बाकी रहे मुसन्निफ़ीन, अब चूँकि मेरा बेशतर प्रोफेसरों से रब्ता है और ये किताब लिखना एक टेक्निकल काम है। अब ज़ाहिर है प्रोफेसर बहुत आलिम फाज़िल लोग होते हैं, लेकिन किताब लिखना तो उनका काम नहीं है, ये तो तरखाना काम है, नहीं जानते हैं इस फ़न को। तो वो लोग जो हैं वो बहुत देर लगा देते हैं। एक उनको झाँका पड़ा रहता है हर वक्त कि कैसे लिखना शुरू करें, कब करें।
تو پھر ہمارا ایرنڈ بوائے جو ہے وہ نیو کیمپس کے درمیان ہمارے درمیان اور کراچی اس کا آنا جانا ہے، تمام مصنفین پھیلے ہوئے ملک میں، ان کے پاس جا کے درخواست کرتے کہ آپ جیسی کیسی بھی جیسی کیسی اردو لکھتے ہیں آپ لکھیں، ہمارے پاس ایک ایسی جنتری ہے جس میں ڈال کے تار اس کے نکال لیں گے، آپ گھبرائیں گے، تو بھیجتے ہیں۔ مجھے اتنا کوئی ناخوشگوار تجربہ نہیں ہوا، صرف یہ کہ ڈیلے ہوتی ہے۔ آپ کے دفتر کے باہر ایک بورڈ RCD کا بھی تو لگا ہوتا ہاں، وہ کسی زمانے میں ہمارے پاس RCD کا کلچرل انسٹیٹیوٹ تھی، وہ ایک آنریری کام ہمیں دے دیا تھا ہماری منسٹری نے، منسٹری آف ایجوکیشن اسلام آباد نے، وہ اس لیے کہ یہ بڑا ہمتی آدمی شاگم، یہ بھی وہ جس پہ ڈال دو، تو چنانچہ میں نے کچھ 2-3 سال تک نبھایا، لیکن وہ آنریری کام تھا، اس لیے کہ RCD کا کام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ کس نوعیت کا کام تھا؟ وہ ہمارے RCD کلچرل انسٹیٹیوٹ ہے جس کا کہ دفتر تہران میں، اس کی جو پاکستان کی برانچ تھی وہ یہاں پر لاہور میں تھی، اور اس کے ذمے یہ تھا کتابیں شائع کرنے کا کام، کیونکہ ہم کتابیں شائع کرنے کا کام کرتے، کچھ فنکشن کرنے کا کام بھی تھا، تو وہ کتابیں جو ترکی سے اردو میں ترجمہ، مثلا بایوگرافی آف اتاتürk، وہ ہم اردو میں چھاپتے تھے، تہران والے سے فارسی میں چھاپتے تھے۔ اردو کی مثلا یا فارسی کی کتاب 7 لیکچر ڈاکٹر صاحب کے، یا زبور عجم یا ضرب کلیم، اس کا فارسی میں یا ترکی میں ترجمہ ہوگا تو وہ ہم ان کو بھیجتے تھے ساتھ انسٹرکشنز دے کے۔ ضیاء گوکلپ کی کتاب جو تھا اپنا، وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کو اردو ترجمہ ہو گیا، تو بڑا لمبا اور کافی تکلیف دہ اور مشکل کام تھا، بار بار منسٹری کو لگتا ہے کہ ہم سے خدا کے لیے یہ اٹھوا لیں، لیکن اس 3 سال کی مدت ہم نے 9 بڑی بڑی کتابیں شائع کی، محض اس وجہ سے کہ ہماری عزت اور نیک نامی جو ایک دھاک بندی ہوئی ہے اسلام آباد میں وہ قائم ہے، لیکن ہم تھک بہت گئے، لڑکوں نے کام بہت کیا بغیر کسی معاوضے کے، وہ ہمیں دفتر چلانے کے لیے، میز کرسی رکھنے کے لیے 10,000 روپیہ دیتے تھے سال کا، تو وہ بڑی مشکل سے ہم اردو بورڈ کی قلم دعات استعمال کر کے اس میں لگاتے چلاتے تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ واپس لے لیں، تو حسن اتفاق سے یہ نیشنل کونسل آف آرٹس بنی اسلام آباد میں، وہ تو یہ محکمہ ان کے ساتھ لے گیا، تو اب 2 سال سے ان کے پاس ہے، ابھی تک کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی، بلکہ وہ گوکلپ کا جو مسودہ دیا تھا بہت اچھی کتاب ہے، میرا جی چاہتا تھا جلدی چھپ جاتی تو اردو طبقے کے لیے آسانی ہوتی، بہرکیف وہ ہو رہا ہے کام، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اشفاق صاحب، مجھے شک ہے کہ آپ ابھی تھکے نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ تھک گئے، انتظار صاحب تو غالباً تھک گئے، بہت، میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مہربانی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.